آداب دوستو، ایک تبلیغی مقرر کی آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے۔ میرے پاس بھی ایک عالم صاحب نے بھیجا ہے۔ اس آڈیو کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے سارے شعبے ناکام ہیں، صرف تبلیغی جماعت والا جو شعبہ ہے یہی کامیاب و کامران ہے۔ آئیے پہلے اس آڈیو کو سماعت فرما لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ تبصرہ ہوگا۔ جیسوں سے کہا ایک دن بھی اگر تم نہیں جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم ہے، وہاں کے سارے مفتیوں کے صدر ہے، 10 مفتی تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سارے مفتیوں کے صدر تھے۔ کہا ابو ہریرہ اگر ایک مرتبہ بھی تقاضے پہ نہیں گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ایمان کے لالے نکل جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے ایمان محنت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں۔ ابھی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے، مفتی نے، کوئی مفتی تھی مدرسے، کہا ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے ہیں۔ کہا کس نے بولا تم کو دین کا؟ بغیر اجرت کے پڑھاتے آپ؟ تو کہا نہیں۔ کہا جو چیز اجرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں۔ کہا وہ تمہارا کام کر رہے تم، لیکن دین الگ شعبہ ہے، 1 سال تم کو بھی لگانا پڑے گا۔ 1 سال لگانے کے علماء کرام کو بول رہے 1 سال لگایا جا رہا ہے۔ کہا بہت بعض لوگ مدرسے میں پڑھانے کو بھی دین سمجھ رہے، یہ بھی بڑا دھوکہ ہے۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑھا رہے، بھئی اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا، بچوں کی ضرورتیں ہے، پگار ہے، اپنے شادیوں کا مسئلہ ہے، گھروں کا مسئلہ ہے۔ کہا یہ ضرورتیں پوری کرنا یہ شریعت ہے، لیکن اس کو دین سمجھ کے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ موت پہ کھل جائے گا۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تو کہہ رہا میں دیندار ہے، کسی نے آدمی نے مسجد بنا دیا تو کہا مسجد تو بغیر داڑھی والا بھی بنا دے گا، مسجد تو ایسا آدمی بھی بنا دے گا جو کبھی مسجد میں نہیں آتا۔ کیا کتنے لوگوں نے ایسے لوگوں نے مسجد نہیں بنائی جو مسجدوں میں نہیں آتے؟ ایسے لوگوں نے لاکھوں روپے نہیں دیے مدرسوں میں جو کبھی مدرسے کو نہیں دیکھتے۔ یہ تو بہت سے لوگ، ہندو لوگ بھی دان کر دیتے لاکھوں روپے، اور بھی کوئی کام نہیں دین کے، ان کے دین میں۔ ناظرین، آپ نے آڈیو سماعت کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی اسی طرح کا کسی نے سوال کیا ہے۔ دارالعلوم نے صاف طور پر کہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے طریقے شریعت نے متعین نہیں کیے۔ ایک مرکز نظام الدین دہلی کی ترتیب پر دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے، ایک خانقاہوں میں مجاہدہ و ریاضت اصلاح باطل کی محنت چل رہی ہے، ایک دینی مدارس میں قرآن و حدیث کی تمام احکام اور تمام اوامر و نواہی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سب ہی تبلیغ ہے۔ ان تینوں میں سے جس سے انسیت و محبت ہو اور جس میں وہ اپنا زیادہ فائدہ محسوس کرتا ہو اس میں لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو خانقاہ میں جڑ کر دین کی محنت کرنے کا زیادہ شوق ہے تو اس میں جڑ کر اپنی اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کے کام میں لگ جائیں۔ پھر آپ کو تبلیغ میں 4 مہینے لگانا ضروری نہیں ہے، لگا دیں تو بہرحال فائدہ اور برکات سے خالی نہ ہوگا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا جواب ہے۔ آج کل کی یہ تبلیغی جماعت جو دوسروں کے خرچوں پر پل رہی ہے، کیونکہ جس مسجد میں جاتی ہے اس کی رہائش مفت ہوتی ہے، نہ بجلی کا بل، نہ پانی کا بل، لیٹرین باتھ روم کا بل، اکثر و بیشتر کھانا بھی مفت ہوتا ہے۔ یہ جو مفت میں پل رہی ہے تبلیغی جماعت، اب مدارس کے علماء جو حدیث اور تفسیر کا درس دیتے ہیں ان پر انگشت اٹھا رہی ہے، اور مسجد کے ائمہ و مؤذنین پر کہ دین صرف اور صرف تبلیغ میں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، آپ کو جو شعبہ پسند ہو، جس سے انسیت ہو اس میں لگیں، لیکن کچھ تبلیغی حضرات عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مستقل طور پر یہ ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے۔ وعظ و نصیحت کرنا علماء اور صلحاء کا کام ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہر کس و ناکس مقرر بنا پڑا ہے۔ اسی وجہ سے منبر پر بکواس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ نااہل کو اہل نہیں بنانا چاہیے۔ علماء سے اپیل ہے کہ اس طرح کے جو جاہل تبلیغی ہیں ان کا پوری طرح تبلیغی جماعت سے بائیکاٹ کریں، کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک کام رائج کیا تھا ان کے ملفوظات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ دین صرف اور صرف تبلیغ میں ہے، باقی سارے شعبے بیکار ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، آپ کی کیا رائے ہے ویڈیو کے متعلق ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں۔ چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ خدا حافظ۔